چند قدم چلتا چند قدم چلتا انتقال ہو جاتا ہے. اب عذاب کے بھی فرشتے آتے ہیں اور رحمت کے بھی فرشتے آتے ہیں. اب دونوں کے درمیان مکالمہ ہوگا. وہ کہتے ہیں عذاب کا فرشتہ کہتا ہے کہ اس کو ہم لے جائیں گے، اس کے گناہ 100 قتل کیے تھے. رحمت کے فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے توبہ کر لی تھی، پکا احاطہ کر لیا تھا، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے گئے. اب یہ مکالمہ ہو رہا ہوتا ہے فرشتے. پھر اللہ کی حکمت بڑی وسیع ہے. پھر یہ بات ایک فرشتہ آتا ہے سالس کے طور پہ. وہ کہتا ہے کہ بھائی زمین کی پیمائش کر دو، جدھر کی پیمائش کم ہوگی ان کے زمرے میں اس کا شمار ہوگا. دیکھیے ابھی چند قدم چلا تھا، اللہ نے اپنی رحمت سے وہ جگہ جو اہل اللہ والوں کی تھی اس کا رتبہ کم کر دیا، اس کا رتبہ پھیلا دیا. پیمائش ہوئی تو جہاں سے چند قدم چلا تھا یہ بہت طویل ہو گئی پیمائش میں، اور جو اللہ والوں کی بستی تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے سکھے ہو دیا. دیکھیے یہ برکتیں ہوتی ہیں اللہ والوں کی. وہ ابھی چند قدم چلا تھا، محبت تھی، بستی میں جانا چاہ رہا تھا، اللہ والوں اللہ کی برکتیں رحمتیں اس کو عطا کر دی. اب بتائیے مسجد میں کیا اللہ کی رحمتیں یہاں برستی ہیں، یہاں نماز ہوتی ہے، لوگ ذکر و اذکار قرآن پڑھتے ہیں. تو دوستوں کسی کے بات پہ کام نہ دھرا کریں. یہاں ہم آتے ہیں پاک صاف ہو کے باوضو ہو کے آتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں. اب بتائیے اگر کوئی شخص یہ پروپیگنڈے کرے بدعت ہے، یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا، آپ سمجھ لیں کہ یہ اللہ کے ذکر سے روکنا چاہ رہا ہے، بس اس کے بات پہ آپ کام نہ دیں، دھیان نہ دیں. بس آپ مسجد میں اور اس نیت کے ساتھ آئیں اللہ تعالیٰ آمد کی دن کی ان لمحات کی برکتیں رحمتیں ہم سب کو نصیب فرمائے گا. اور واقعہ معجزہ معراج معجزہ جتنا وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، معراج کا جو واقعہ ہے یہ اپنی حقائق کو واضح روشن کرتا چلا جا رہا ہے. اتنی اس کی حقانیت اتنی زیادہ ثابت ہوتی چلی جا رہی ہے کیونکہ وقت کا گزرتا چلا جا رہا ہے. تو دوستوں اس کے صحابہ کرام کا ایمان دیکھیں، صحابہ کرام کا ایمان دیکھیں کہ عقل میں آنے والی بات نہیں تھی واقعہ معراج. سائنس اس وقت اس معیار کو نہیں پہنچی تھی. لوگ تو یہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ آپ جو ہے حیدرآباد جیسے شہر میں 1-2 سے 3 گھنٹے پہ پہنچ. یہ تصور ہی نہیں، یہ تصور نہیں تھا آدمی اتنی تیز سفر کرے گا. یہ تصور نہیں تھا کہ بندہ ہوا میں اڑے گا، ہوائی جہاز مانو تک وزن نہیں توڑے. یہ تصور بھی نہیں تھا. صحابہ کرام نے کفار و مشرکین کے پروپیگنڈے پہ کام نہیں دھرا. انہوں نے کہا بس اللہ کے محبوب نے فرما دیا، عقل میں آئے یا نہ آئے اللہ کے محبوب نے فرما دیا یہ سچ ہے، حق ہے اور ہوا. دیکھیں اب آج کے سائنسی دور میں اتنا بلیک ہول ایجاد ہو گیا ہے. بلیک ہول کے بارے میں کہا ہے کہ اگر اس کے اندر سے انسان اتنا طاقتور اپنا کوئی سامان لے کے جائے اس آسمان سے اس آسمان میں جا سکتا ہے. ابھی بہت سی تحقیق باقی ہے، بہت سی تحقیق باقی ہے دوستوں. تو آپ کسی کے پروپیگنڈے میں نہ بہکانے میں نہ، یہاں دین کی باتیں ہوتی ہیں، ذکر و اذکار ہوتا ہے، پاکیزہ صحبتیں ہوتی ہیں، نمازی پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں. تو کسی کے پروپیگنڈے میں تو بہرحال واقعہ معراج یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ، عظیم معجزہ جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت کا پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی محبت کا پتہ چلتا ہے. اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے مقرب بندے ہیں، آپ کا قرب اللہ تعالیٰ سے کتنا، یہ اس معراج کے واقعے میں پتہ چلتا ہے. واقعہ معراج 3 مرحلے میں ہوا.
پہلا مرحلہ مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک. مسجد حرام سے اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے. حضرت ام ہانی کے جبریل علیہ السلام آتے ہیں، بسط و احترام آپ کو بیدار فرماتے ہیں، آپ کی آنکھ پھر لگ جاتی ہے. پھر بسط و احترام آپ کو بیدار فرماتے ہیں، پھر آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے. پھر تیسری دفعہ جب بسط و احترام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے اٹھ جاتے ہیں. پھر عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ تعالیٰ نے معراج کے لیے بلایا ہے، آپ چلیے. تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں. جبریل علیہ السلام کے ساتھ چند فرشتے اور ہوتے ہیں. اب اوپر بہت سی نشانیوں کے، بہت سے آیات بینات کے، جنت کے، جہنم کے اور فرشتوں کا دیدار کرنا تھا. سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا. انوار و معارف، عالم ناسوت، عالم لاہوت، عالم ملکوت، لامکان، مشاہدات، اور وہاں بہت سی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانا تھا اللہ تعالیٰ کو. کہ جب بیدار کیا حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک شک کیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک شک کیا گیا. یہ تیسری دفعہ تھا، اس سے پہلے بھی 2 دفعہ ہوئی. سینہ مبارک جب شک کیا گیا تو آپ کے دل مبارک کو باہر نکالا گیا. اب میں مزید اس پر نہیں جاؤں، بات طویل ہو جائے گی. آج سب ممکن اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے، سب ممکن. اور پھر آپ کے سونے کے تشت میں رکھ کے زمزم سے دھوئے گئے، اس کو حکمت سے، معرفت سے دل کو بھر دیا گیا. پھر اس کے بعد سینے مبارک میں وہیں پہ دل رکھ دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دیکھیے، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت بھی پتہ چل گئی. دل مبارک نکلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام چیزوں کا مشاہدہ فرما رہے. اور یہ اس لیے تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جائیں گے، انوار و تجلیات کا پرتول ہوگا، جنت و جہنم اور بہت سے مشاہدات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے جائیں گے، رب العالمین کا دیدار ہوگا. ان چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے برداشت کر سکتے ہیں. چنانچہ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح مرحلے سے گزارنے کے بعد پھر سواری لائی گئی. اس سواری کو براق کہتے ہیں، اور اتنی تیز رفتار سواری تھی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑتے براق میں پہنچا. اس سے اندازہ یہ جہاں نظر پہنچتی وہاں پہنچ جاتا. اس کی تیز رفتاری بدلنے کے لیے کہ بہت تیز رفتار تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گزر رہے تھے، مسجد اقصی کی طرف جا رہے تھے، فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک سے میں گزرا اور موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بیت المقدس گئی، ایک مخصوص پتھر میں آپ کی سواری باندھ دی گئی. تمام انبیاء علیہ السلام سب بسب آپ کا انتظار کروا رہے ہیں. تمام انبیاء علیہ السلام کا اجتماع تھا بیت المقدس کے اندر. تعظیم کے ساتھ، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظام فرما رہے تھے. پھر انبیاء علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء میں
کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی جو ہے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمینی عصمت تھی. زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت، عزت، اکرام، تعظیم تھی. کیونکہ جتنی بھی مخلوقات ہیں سب سے افضل انسان ہے، اور انسانوں میں سب سے افضل ترین انبیاء علیہ السلام ہیں، اور انبیاء علیہ السلام میں سب سے افضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس یہ زمینی عظمت کا اظہار تھا. یہ معراج کا پہلا مرحلہ تھا. اور قرآن میں اس مرحلے کو سورہ اسراء کے شروع میں، جسے دوسرا نام سورہ معراج بھی ہے، یہ بیان کیا گیا کہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یہ یہاں تک کا ذکر جو سورہ بنی اسرائیل کے اندر ہے تو اس کا ذکر ہوا. پھر یہاں سے دوسرا مرحلہ بیت المقدس سے مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک کا، یہ دوسرا مرحلہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر یہاں سے سواری پہ لے جایا گیا. اب دیکھیں پروٹوکول دیکھیے، اہتمام دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب پہلے آسمان پہ پہنچے، دروازہ جبریل علیہ السلام نے کھٹکھٹایا. کسی پروٹوکول، حالانکہ سارا اہتمام ہے، وہاں ملائکہ منتظر ہیں. جب دروازہ کھٹکھٹایا جبریل علیہ السلام نے، فرشتے نے جو داروغہ کے بواب تھے جن کی نگرانی تھی دروازہ، پوچھتے ہیں کون؟ کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام. اکیلے آؤ، آپ کے ساتھ اور بھی کوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دروازہ کھول دیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا، خوش آمدید ملائکہ کی طرف سے کہا جاتا ہے. پھر پہلے آسمان میں جو ملاقات ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ حضرت آدم علیہ السلام سے. اب انٹروڈکشن، تعارف کرا. ہمارے یہاں بھی بلا تشبیہ بلا تمثیل آپ جانتے ہیں. آپ دیکھیں وزیر اعظم کو سب ہر کوئی جانتا ہے، لیکن کوئی آئے گا تعارف ہونے کے لیے اکیلے. یہ ایک پروٹوکول، ایک عزت، ایک تعظیم ہوتی ہے. تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت آدم علیہ السلام سے تعارف ہوا. فرمایا یہ حضرت آدم علیہ السلام کے، یہ آپ کے جلیل القدر فرزند ہیں، یہ ختم المرسلین ہیں، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ کل انبیاء کے سرتاج ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام ارشاد فرماتے ہیں. اور پھر حضرت آدم علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا جواب دیتے ہیں اور ڈھیروں دعاؤں سے نوازتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف اسی طریقے سے لے جایا جاتا ہے. وہاں کے بھی بواب جو ہوتے ہیں، نگراں ہوتے ہیں، داروغہ ہوتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. جی کون؟ کہتے ہیں، عرض کی جاتی ہے حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہیں. پھر دوسرے آسمان پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے. اور پھر اسی طریقے سے تیسرے آسمان پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ملاقات ہوتی ہے وہ سیدنا یوسف علیہ السلام سے ہوتی ہے. چوتھے آسمان پہ سیدنا ہارون علیہ السلام سے ہوتی ہے. اس طریقے سے ساتویں آسمان پر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. اور موسیٰ علیہ السلام رش سے، ان کی آنکھوں سے آنسو کا رش، محبت میں، عظمت میں کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے آپ کی امت کو میری امت میں فضیلت دی. رش کے طور پہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ نے آپ کی امت کو میری امت پر ترجیح دی، اور آپ کی امت کے سب سے زیادہ افراد جنت میں جائیں گے اتنی کسی امت کے
یہ ساتویں آسمان کے بعد سدرۃ المنتہا یہ خاص ملائکہ کی جگہ ہے، فرشتوں کی جگہ ہے، جو سدرۃ المنتہا ہے ساتویں آسمان پہ. اس کو یوں سمجھ لیجئے یہ سرحد ہے، یہ سنگم ہے. ہم اس دنیا میں ہیں، یہ عالم مکان ہے، یہاں ٹائم ہے، یہاں زمانہ ہے، یہاں اسپیس ہے، یہاں جگہ ہے، یہاں سمت ہے، یہاں جہت ہے، دائیں ہے، بائیں ہے، اوپر ہے، نیچے ہے. سدرۃ المنتہا سے آگے جو ہے وہاں یہ سب ختم ہو جاتا ہے. نہ مقام، نہ کوئی جہت ہے، نہ کوئی سمت ہے، نہ دائیں ہے، نہ بائیں ہے، نہ اوپر ہے، نہ نیچے ہے. تو یہ سدرۃ المنتہا سنگم ہے. اور سدرۃ المنتہا پر ملائکہ ہوتے ہیں. اور یہاں یہ یاد رکھیے گا، امام اہل سنت نے فرمایا نا کہ یہاں جو ایک بار آئے دوبارہ کبھی نہ آئے، کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ ہے یہ غلام جن کا بار بار بلاوا ہوتا وہ خوش نصیب ہے. ورنہ 70,000 صبح 70,000 شام جو ملائکہ نازل ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی میں ایک دفعہ حاضر ہوگا، اس کے بعد دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت نصیب نہیں ہوگی. تو ملائکہ کو طرف ہوتی. عرض کیے اے اللہ جس نبی پہ تو درود بھیجتا ہے اور حکم ہمیں بھی دیتا ہے، ذرا اس نبی کا موقع ہمیں بھی دکھا، ہم بھی اسے براہ راست درود و سلاموں کے قصرے اور نذرانے اور درودوں کی ڈھالیاں پیش کریں، ہمیں بھی اس میں دیدار کروا، ہمیں پھر اس مقام پر سدرۃ المنتہا کے مقام خاص جو ہے ملائکہ فرشتے. اور اس طرح وہ جھرمٹ تھا، وہ امت کے آ رہے تھے. قرآن کے ان یکش سدرۃ ما یکشا، جب سائے میں لے کر چھپا دیا سدرہ کو، جس نے چھپا دیا، اتنے کثیر ملائکہ تھے کہ ملائکہ ایک کے اوپر ایک کے اوپر ایک تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام میں سدرہ پہ تھے اور براہ راست ملائکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درودوں کے گجرے سلاموں کی ڈھالیاں پیش کی. یہ کہہ لیجیے یہ اس ملائکہ کی معراج. پھر یہ میں نے ابھی آپ سے یہ سنگم تھا، یہ ملائکہ اور جبریل علیہ السلام ساتھ تھے. پھر ایک آگے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں سے سدرہ سے آگے گئے. اب جب سدرہ سے آگے گئے پھر سدرۃ المنتہا، اب اس کا اینڈ ہو رہا ہے. وہ سرد آ گئی جہاں ایک طرف ٹائم ہے، پیریڈ ہے، اسپیس ہے، جگہ ہے، سمت ہے، جہت ہے، دائیں بائیں، اور آگے جا کے کچھ ہے، صرف نور ہی نور ہے، کچھ نہیں، صرف نور ہی نور ہے. یہ وہ جگہ تھی جہاں جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں چھٹی بھر بھی یا بال برابر بھی آگے بڑھا میرے پر جل جائیں گے. پھر ایک خاص سواری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی جسے رفرف کہا جاتا ہے. یہ اللہ کے خاص مہمان کے لیے وہاں وہ رفرف کی سواری ہے، براق بھی چھوٹ ہے، جبریل علیہ السلام بھی چھوٹ ہے، صرف نور ہی نور تھا. یہ تیسرا مرحلہ تھا سدرۃ المنتہا سے لے کے عالم لامکان تک. اب یہ صرف نور ہی نور تھا، بس اللہ جانے اس کا محبوب جانے، صرف نور ہی نور تھا. وہاں پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے خاص مہمان جب تشریف لے جاتے ہیں تو وہ اللہ کے سب سے پہلے اللہ کے ناموں کے پردے سے گزرتے ہیں. اللہ کے نام کے بھی اثرات ہوتے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اس کی پاکی کے اثرات اس کے اسماء میں آتے ہیں، اس کے ناموں میں آتے ہیں. جی اس لیے بندہ گناہ کرتا ہے نا، ان کا اثر دیکھیے اللہ تعالیٰ کے. آپ کے ہاں ہر جمعرات کو ہلکے ذکر ہوتا ہے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھیں اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت کہ انسان گناہ کرتا ہے اس گناہ کی صحت دل میں پڑ جاتی ہے. بندہ
کرتا رہتا، سیاہ بڑھتی چلتی۔ اس کا علاج کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر لوہے کے چمکانے کا کیمیکل ہے، دل کو چمکانے کا، دل میں جو سیاہی، گناہ کی سیاہی در پڑ جاتی ہے، اس کو دور کرنے کا جو آپ کہہ لیں نسخہ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ جب بندہ ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا، تو اللہ تعالیٰ اپنے نام کی برکت سے دل کی سیاہی کو دور فرما دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ایک ایک پر دیکھیں۔ اللہ جبار ہے، اس کی جباریت کے اثرات ہے، رحمان ہے، اس کی رحمانیت کے اثرات ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اس کی رحیمیت کے اثرات ہیں، وہ قہار ہے، اس کی قہاریت کے اثرات ہیں۔ ہر نام کے پردے سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور سب عالم بیداری ہو رہا تھا، پھر ظاہر بات ہے تنہا تھے، اب ایک دہشت سی، خوف سا ہوا۔ یہ آسان کام نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہے کہ جو اتنی ہیبت، ایسی روحانیت، اس کی ایسے انوار و تجلیات کو برداشت کرتا ہے۔ اگر کسی اور کا دل ہوتا، دل کیا پہاڑ جیسا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اللہ فرماتا ہے اگر ہم قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک 20 پارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک، جب وحی نازل ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسینے سے شامخور ہو جاتے۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ دیکھیے یہ اس طرح فرماتے ہیں کہ میرے ٹانگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹانگ کے نیچے کیسے کبھی ہم بیٹھ جاتے ہیں، ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونی شروع ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک کا وزن اتنا زیادہ ہو گیا، اتنا زیادہ میری برداشت سے باہر ہو گیا، ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی میرا پاؤں ٹوٹ جائے۔ اب بتائیے یہ تو براہ راست صحابی نے وہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کے نیچے ان کا پیر تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا وہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو برداشت کرتے ہوں گے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسماء کے پردے سے گزر رہے تھے، اسماء کے پہلے نام کے پردے سے گزر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وحشت سے، ایک حیرت تاری ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قف یا محمد ان ربک یصلی، اے محبوب آپ ٹھہر جائیں، محبوب آپ ٹھہر جائیں۔ یہ ہے مقام محبت، مقام عظمت، مقام رفعت، مقام غزل کہ محبوب تو ہمارا مہمان ہے، ہم میزبان ہیں، اب تو جہاں تک آنا تھا آیا، اب آپ کا رب آپ کے استقبال کے لیے آپ کے پاس کھڑا رہا ہے۔ قف یا محمد ان ربک یصلی، محبوب ٹھہر جائیے، خود آپ کا رب آپ کے پاس آپ کے استقبال کے لیے۔ اب کیا نوعیت تھی، کیا سماتا، جس کا استقبال کیا گیا وہ جانے، جس نے کیا وہ جانے۔ یہ خاص قرب ہے، یہ خاص عظمت ہے، یہ خاص وصل ہے، یہ خاص محبت ہے جو سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کو حاصل نہیں ہوا، یہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا۔ اور کتنا قریب ہوئے۔ قرآن نے کہا ثم دنا فتدلی، پھر محبوب قریب ہوا اور فتدلی اور محب قریب ہوا، فکان قاب قوسین، کہتے ہیں دو کمانوں کے قریب۔ یہاں تک عقل تو سمجھ میں آتی ہے، او ادنا اس سے بھی زیادہ قریب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر کی آنکھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار گم ہوئے، اور ہوش و حواس کے ساتھ سر کی آنکھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار فرمایا۔ ماں کا زبر فاد و ماں رہا،
سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کے تاب نہیں ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمال وصف ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کرایا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام محبوبیت ہے, یہ مقام محبت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی, ارے انظر الیک, اے اللہ تعالیٰ اپنا دیدار فرما دے, اپنا دیدار کروا دے. اللہ نے فرمایا لن ترانی, ایک پیارے کلیم آپ نہیں دیکھ سکتے, یہ کسی اور کا, لیکن اللہ نے محض اپنی تجلی ایک پہاڑ پر کی, دور پہاڑ پر. قرآن کے اندر خر موسیٰ صعیدا, موسیٰ علیہ السلام اس تجلی کی آب نہ لائے اور بے ہوش ہو کے زمین پر تشریف کیا. بتائیے اللہ کے کلیم موسیٰ علیہ السلام بہت قدر اولو العزم انبیاء علیہ السلام سے ہیں. ایسے اولو العزم نبی سے جب اللہ کی تجلی برداشت نہیں ہو سکے, اس سے اندازہ لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا تھا کہ براہ راست سر کی آنکھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار فرمایا. اب کیا راز اور نیاز کی باتیں ہوں. قرآن کہتا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ, وحی کی اس نے اپنے بندے کی طرف جو وحی اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ, کہ محب عبد بھی اور معبود بھی. جب عبد حق کا نام ہوتا معبود سمیع ہوتا, اور جب معبود حق کا نام ہوتا تو عبد سمیع ہوتا. جو کام کا نام ہوا, جو وہاں باتیں ہوئی, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ معبود جانے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبد ہیں وہ جانے جو کچھ کا نام ہو. لیکن جو کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راز و نیاز کے جو کلام ہوا, وہ ایک کلام جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا, اور وہ کلام جو ہے آج بھی اس کے بغیر ہماری نماز مکمل نہیں. وہ کلام ایسا کلام وہاں ہوا, وہ یہ ہوا کہ جب قریب ہوئے, راز و نیاز کی باتیں ہوئی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام قرب خاص, مقام قرب خاص جو آج تک کسی کو نصیب نہیں ہوا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اے نبی تمہارے اوپر سلامتی ہو, اللہ کی رحمت ہو, اس کی برکتیں ہو. یہ اس قرب خاص میں جو کلام ہوا, اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلام ذکر فرمایا. اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دیکھیے قربان چاہیے اپنے آقا پر, وہاں قرب خاص میں بھی اپنے غلاموں کو نہیں بولے. پھر اس کے جواب میں جو اللہ کے محبوب نے کلام کیا, والسلام علینا, ہم پر سلامتی ہو, وعلی عباد اللہ الصالحین, اور اے اللہ تیرے نیک صالح بندوں پر بھی سلامتی ہو. یہ وہ مقام اور یہ خاص التحیات کی وہ دعا, یہ کلام ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راز و نیاز کی بات کو جو وہاں تحفہ بھی لاتا معراج, اس کے اندر اس کا ورد بنا دیا, اس کو عبادت کا حصہ بنا دیا. جب تک آپ یہ نہ پڑھیں آپ کی نماز مکمل نہیں. اب یہ براہ راست, اب یہ دیکھیے, یہ براہ راست اللہ کا دیدار کرتے ہوئے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا تھا. دوستو ایسے ایسے بزرگ گزرے ہیں, ایسے ایسے بزرگ گزرے. امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں, آج دیکھیے عقیدہ بہت سے کہتے ہیں کہ اگر نماز میں رسول اللہ کا خیال آ جائے نماز نہیں ہوتی. امام غزالی لکھتے ہیں ایسے ایسے بزرگ ہوئے کہ جب کہتے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی, یہاں جب وہ بزرگ التحیات پڑھتے تصور کرتے, جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جواب نہیں آ جاتا وہ آگے نہیں چلتے. وہ آگے تو عاشقوں کی نماز
مسئلہ ہے. دیکھیے یہ آیت کریمہ ہے یا یحییٰ خذ الکتاب. اس کا مطلب یہ ہے یحییٰ حضرت یحییٰ کو مخاطب ہے. یا یحییٰ خذ الکتاب، اے یحییٰ آپ کتاب لے لیجیے. یہ حضرت یحییٰ کے بارے میں ہے، یہ قرآن ہے. لیکن اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ آیت تلاوت کر رہے ہیں، اس سے مراد آپ یہ لے لیں گے کوئی واقعی یحییٰ کھڑا ہوا ہے. آپ مراد یہ لے لیں گے کہ اے یحییٰ کتاب پڑھ لیں، آیت پڑھ لیں، مگر مراد کیا اس یحییٰ کو مخاطب کر کے آپ کی نماز چلی جائے گی، نماز چلی جائے گی. لیکن یہ پھر السلام علیکم ایھا النبی، اگر کوئی رسول کو یاد کر کے رسول کو مخاطب کر کے پڑھے تو اس کی نماز نہیں جائے گی، اس کی نماز نہیں جائے. یہاں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعظیم ہے. تو یہ مختصر جو واقعہ معراج کے 3 مرحلے تھے وہ میں نے آپ احباب کے گوشگزار کیے تاکہ ہمیں یاد رہے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ جس کے بہت سے اوصاف و کمالات ہیں. قلم خشک ہو جائیں گے، کاغذ ختم ہو جائیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات ختم نہیں ہوں گے. ہم انہی اوصاف و کمالات کو ذکر کر کے ہم اپنی غلامی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پکا کرنا چاہتے ہیں. ہم اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام میں شمار کرنا چاہتے ہیں. اگر غلامی رسول کا توق گلے میں بڑھ گیا، تینوں دنیا دونوں جگہ نجات و کامیابی ہو جائے گی. دوستو یہ بات اور دوسری بات یہ ہے کیونکہ جمعے کے اجتماع میں اکثر علاقے کے لوگ کم ہوتے ہیں. بہت بڑا کام جو کہ سولر سسٹم کا ابھی جاری و ساری ہے، آپ احباب نے اہل علاقہ نے تعاون کیا اور کر رہے ہیں. کسی صاحب نے بیٹری کا بھی کیا، کسی صاحب نے جو ہے 3.5 لاکھ کیے. تو اس طرح یہ لاکھ کیا، 50,000 کیا، کر رہے ہیں. کچھ نے وعدہ کیا ہے. تو ابھی ظاہر بات کام تو شروع ہو گیا، لیکن جن احباب نے ابھی دینے کا کہا ہے وہ بھی جلد سے دے دیں، کیونکہ تاکہ کام میں تعطل نہ آئے، رکاوٹ نہ آئے. کوشش یہ کیے کہ رمضان مبارک سے پہلے یہ کام مکمل ہو جائے. انشاءاللہ ہفتے بھر میں ہو جائے گا اگر ہوا تو. ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ رمضان میں کوئی جو ہے اس میں تنگی نہ آئے، کوئی رکاوٹ نہ آئے. تو جو بھی حسب حیثیت جو بھی اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہے آپ جو ہے تعاون کریں، کمیٹی سے رابطہ کریں، جو بھی آپ کو حیثیت دی. یہ تو ظاہر بات ہے. دیکھیں اس لیے ان کو یہ بڑے ادارے ہیں، آج کل مہنگائی ہے، یہ لوگ جو ہے کام کر رہے ہیں اس طریقے سے. اور لائق تعریف ہیں آپ احباب اہل علاقہ کہ 2 بڑے ادارے چلا رہے ہیں. 2 بڑے ادارے یہاں ذکر چل گیا آپ کا. میں بھی یہ عرض کرتا چلوں، دیکھیے یہ ادارہ ہے اہل علاقہ چلا رہا ہے. اور یہ یاد رکھ لیجیے اہل علاقہ ہی کو چلانا چاہیے. باہر سے اگر اہل علاقہ نہیں چلائیں گے ہم کہاں جائیں؟ میں آج سے کھل کے بات کر رہا ہوں. ہم کہاں اگر اہل علاقہ ہمیں تعاون نہیں کریں گے ہم کہاں جائیں گے؟ اہل علاقہ کا تعاون رہا ہے. لیکن گزارش یہ ہے جس طرح اللہ نے جن کو دیا ہوا ہے اور جن کی حیثیت ہے وہ اب ادارے کی طرف خاص توجہ دیں، ادارے کی طرف خاص توجہ دیں. کیونکہ مہنگائی ہر طرح بڑھ رہی، ہر طرف بڑھ رہی ہے دوستوں. تو اس طرح یہ 2 ادارے ہیں، ان کی بھی ضروریات بڑھ رہی ہیں. تو بھائی پہلے علاقہ اور کام ہو رہا ہے. آپ کے یہاں کام سے کاروائی نہیں ہے. 100 سے اوپر طالب علم نے جامعہ صفا اسلام میں جو درس نظامی پڑھ رہے ہیں، 100 سے زیادہ طالب علم نے سالانہ امتحان دیا ہے. یہ لانڈی مرنڈی کی بڑی تعداد ہے. یہ آپ لوگ اس کے ساتھ تعلق عالم بن رہے. یہ آپ کے سامنے یہ 5 طلباء ہیں، یہ سالوں کی محنت ہے. امامت خطابت کے قابل، تراویح کے قابل، یہ آپ کے علاقے میں. مجھے کہنے دیجیے اور میں کہنے میں حق بجانی ہوں. آپ اتنی طرح چندہ دیتے ہیں جتنی کثیر تعداد میں آپ کے اپنے علاقے سے حافظ اور عالم ہیں. آپ بتائیں کہاں سے؟ تو بھائی آپ نے تعاون کریں.
ہیڈ اسٹروک پڑ رہا تھا، لائٹ جاتی تھی، پڑھائی بالکل معطل، بچے بیٹھے ہوئے، درس نظامی کی بچیاں برقعے میں، کچھ ایک گھرانے کو اللہ نے توفیق دی، انہوں نے اکیلے 8 کلو واٹ کا سولر سسٹم مدرسے میں لگا دیا، اکیلے، یہاں حقیقت ہے۔ اسی طریقے سے مسجد میں بھی کام چل رہا ہے، مسجد میں بھی کیا اور آپ احباب کر رہے ہیں۔ میرا کہنے کا مدعا یہ ہے کہ آپ کی مزید توجہ دلانی ہے دوستو، آپ لوگ یہ تو ادارہ لے کے چل رہے ہیں، آپ بھی لوگوں کو لے کے چلنا ہے۔ خدا را اب جو آپ ڈونیشن کر رہے تھے اس میں مزید اضافہ کیجیے، اور پہلے ترجیح دیکھیں، اصول بھی یہ شرع اصول یہ زکوٰۃ فطرات جو ہے پہلے اپنے عزیز رشتے دار کو، پھر پڑوس کو، پھر اہل علاقہ کو، پھر اس کے بعد دوسری جگہ پہ۔ یہ منطق صحیح نہیں ہے آپ اپنے علاقے کو چھوڑ کے کہیں اور جائیں بھائی، پہلے اہل علاقہ کو سے تو اس پہ آپ۔ پھر دوسری بات یہ کہ یہاں میں شکواؤں سے کہوں، آپ لوگ مدرسے آئیں، دیکھیں کام اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ یہاں عالم بن رہے ہیں، نہ صرف عالم بن رہے ہیں، ایسے عالم بن رہے ہیں جو دوسری جگہ جا کے ادارے چلا رہے ہیں، دوسری جگہ عالم بنا رہے ہیں، دوسری جگہ حافظ بنا رہے ہیں۔ تو خدا آپ جس اپنی توجہ کو مزید بہتر سے بہتر کرنے سے، آپ یہ نہ سمجھیں، دیکھیں عمارت بنانا یہ بھی کام ہے، سسٹم کو مستقل لے کے چلنا اس سے بڑا کام۔ اب آپ کو مزید سسٹم بڑھانا ہے، آئندہ سال بچوں کی کلاسیں بڑھیں گی۔ ہمارے طرف میں آپ سے عرض کروں، ایک بہت بڑا پریشان ہمارے اوپر ہمارے بڑوں کا ہے، ہمارے استادوں کا کہ اسکولنگ سسٹم شروع کریں، بہت بڑا پریشان ہے، وہ کہہ رہے ہیں اسکولنگ سسٹم آپ شروع کریں، مگر آپ تعاون سے نہیں، یہ بھی بہت بڑا تعاون ہے آپ لوگوں کا، بہت بڑا۔ تو مزید آپ لوگ، میرا کہنے کا مدعا یہ ہے کہ آپ کے شکریہ کے ساتھ، آپ کی حوصلہ افزائی کے ساتھ ان دو اداروں پہ اپنی توجہ کمزور نہ کریں، بس میرا یہ کہنا ہے۔ جو بھی آتے ہیں نا، بہت سے لوگ آتے ہیں باہر بھائی، ہمارے استاد صاحب ہیں مفتی اعظم مارشیس علامہ احسان صاحب، وہ آئے ہمارے یہاں پچھلے سال پروگرام کر کے، پھر میمن مسجد میں یہاں کا ہمارا تذکرہ کیا کہ اس علاقے میں بہت بڑا کام ہو رہا ہے، تو آپ لوگ قابل تعریف ہیں، بس یہ نہ سمجھے کہ ہمارا کام پورا ہو گیا، نہیں، مزید بہتر سے بہتر آپ لوگوں کی توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو وسعت عطا فرمائے، خوشحالی عطا فرمائے، جو تعاون کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اخلاص دے، جو جس بھی حیثیت سے تعاون، ہمارے تعاون مال سے بھی ہے، وقت دے کے بھی ہے، زبان کے ذریعے بھی ہے، جس طریقے سے تعاون کر رہا ہے اللہ تعالیٰ انہیں مزید برکتیں عطا فرمائے، ان کے مال میں، علم میں، عمر میں، آل اولاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ تو آپ لوگ، میں پھر آپ سے کروں گا، آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، دو ادارے چلا رہے ہیں، آپ لوگوں کے تعاون سے چل رہا ہے، بس توجہ یہ نہ سمجھیں کہ اب ہم نے بہت کر دیا، بہت نے مزید سے مزید تر کرنا ہے، اچھے سے اچھے تر کرنا ہے۔ آپ اسی طریقے سے آپ زکوٰۃ، صرف تو زکوٰۃ نہیں، دوسرا مدرسہ ہے اس کی فنیشنگ کی طرف بھی جانا ہے، حفظ کے بچے وہاں پڑھ رہے ہیں، فرش نہیں ہے، حفظ کے بچوں کے پاؤں میں کڑے پڑ رہے ہیں جی۔ پھر ظاہر بات ہے زکوٰۃ آپ اپنی اس وقت پوری صفحہ اسلامیہ میں دیتے ہیں، وہاں کی فنیشنگ کا کام کرنا ہے، آپ آتے دیکھیں بچے آتے کہتے ہیں استاد جی دریوں میں، آپ بتائیں آپ کے یہاں، آپ ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں، تو یہ آپ کی جس طرح شفقت ہے، مزید شفقت کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے۔ قریب قریب آنے ہیں، اب ذکر کی محفل ہوگی۔
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تمام محبت اور ادب کے ساتھ بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ تعالی
جاءت لدعوته الأشجار ساجدة جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأنبياء والمرسلين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب مسني الضر وأنت أرحم الراحمين رب مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب یا الہ العالمین تیرے بندے چھوٹے بڑے بوڑھے جوان تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے یا الہ العالمین دست سوال دراز کیے ہوئے ہیں یا الہ العالمین ہم سب کی مغفرت فرما دے یا الہ العالمین تیرے سوا کوئی گناہوں کی مغفرت نہیں فرماتا یا الہ العالمین تو ہمارا رب ہے ہمارا پالنہار ہے یا الہ العالمین تیرے در کے علاوہ کس کے در پہ جائیں یا الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا الہ العالمین ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا الہ العالمین اعلانیہ توشیدہ گناہوں کو معاف فرما یا الہ العالمین اپنا بندہ بننے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت عطا فرما یا الہ العالمین ہمیں اچھائیوں سے محبت عطا فرما یا الہ العالمین عبادات کی غفلت و سستی کو دور فرما یا الہ العالمین ہمیں جو بے نمازی ہونے پر وقت نمازی بنا یا الہ العالمین جو نمازی ہیں ان کی نمازوں میں خشوع و خضوع عطا فرما یا الہ العالمین برائیوں سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین برائیوں سے نفرت عطا فرما یا الہ العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے امت کی مغفرت فرما اس علاقے سے جتنے بھی لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے تمام کی مغفرت فرما دے یا الہ العالمین حاضرین کی اعزاء کے والدین جو کوئی دنیا سے رخصت ہو گیا تمام کی مغفرت فرما دے یا الہ العالمین بالخصوص وہ نمازی جنہوں نے اپنے سجدوں سے اس گھر کو آباد کیا آج ہم میں نہیں ان کی مغفرت فرما دے یا الہ العالمین جنہوں نے یا الہ العالمین اس تیرے گھر کے لیے دامے دلوں سخن نے جس بھی انداز سے تعاون کیا آج ہم میں نہیں ہے یا الہ العالمین ان کی مغفرت فرما دے یا الہ العالمین جناب محمد عارف صاحب خلیفہ اور ان کی اہلیہ کی مغفرت فرما دے محمد روشن اور ان کی اہلیہ کی مغفرت فرما دے یا الہ العالمین ان کے قبور کو روشن فرما دے یا الہ العالمین اعلیٰ میں مقام عطا فرما یا
حلال کا ذرا کشادہ فرما دے یا العالمین، کافی ہونے والا رزق عطا فرما دے یا العالمین، مہنگائی سے ہم سب کی حفاظت فرما دے یا العالمین، جو برسر روزگار ان کے روزیوں میں برکتیں عطا فرما دے یا العالمین، جو تیرے بندے جامعہ صفحہ اسلامیہ کے ساتھ، جامعہ مدینہ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں یا العالمین، ان کے تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا العالمین، انہیں اخلاص عطا فرما دے یا العالمین، انہیں دین دنیا کی بھلائیاں عطا فرما دے یا العالمین، ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما دے، جس نے مقصد کے لیے اس کے ساتھ تعاون کیا یا العالمین، ان تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے یا العالمین، جن گھروں میں ناچاکیاں ہیں ناچاکیوں کو دور فرما دے یا العالمین، آپس میں محبت و الفت عطا فرما دے، نوجوان بچے بچیاں رشتوں کے طرفدار یا العالمین، انہیں نیک رشتہ عطا فرما دے، جو بے اولاد انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما دے، جو صاحب اولاد ہے یا العالمین، ان کی اولاد کو مطیع و فرما بردار بنا دے یا العالمین، ہمارے نوجوانوں کو بہرہ روی سے بچا دے یا العالمین، ہمارے نوجوانوں کو نیک اور صالح بنا دے، ہم سب کو نیک اور صالح بنا دے یا العالمین، ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا دے یا العالمین، تجھے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہمیں ہماری آل اولاد کو نیک اور صالح بنا دے یا العالمین، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے یا العالمین، جو لوگ بیمار ہیں تمام کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما یا العالمین، اس علاقے میں جو لوگ بیمار ہیں تمام کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما حاضرین میں جو لوگ بیمار ہیں جس بھی مرض میں مبتلا ہیں تمام کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما یا العالمین، حاضرین کے آل اولاد میں سے والدین میں سے متعلقین میں جو بیمار ہیں تمام کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دعا کر بالخصوص اللہ تبارک و تعالی حافظ جلیل صاحب کے تمام امراض کو دور فرما دے، مفتی جبران صاحب بیمار ہے یا العالمین، ان کی تمام تکلیف کو دور فرما دے، ہمارے قمر بھائی کی طبیعت ناساز ہے یا العالمین، ان کی جملہ تکلیف کو دور فرما دے یا العالمین، ہم سب کے ظاہری باطنی ایمانی عملی اعتقادی روحانی جسمانی تمام بیماریوں کو دور فرما دے یا العالمین، عالم اسلام پر اپنا فضل فرما دے، بالخصوص کشمیر اور فلسطین پر اپنا فضل فرما دے، مملکت خداداد پاکستان پر اپنا فضل فرما دے یا العالمین، پاکستان کے اداروں کو استحکام عطا فرما دے، اس کے اداروں کی حفاظت فرما دے، اس کی معیشت کو استحکام عطا فرما دے، اس کے سیاست کو استحکام عطا فرما دے یا العالمین، صنعتوں فیکٹریوں کارخانوں کو ترقیاں عطا فرما دے یا العالمین، اس کو روزگار عطا فرما دے، کھیتوں کھلیانوں میں برکتیں عطا فرما دے یا العالمین، دکانوں میں گھر بار میں ایمان میں آل اولاد میں برکتیں عطا فرما دے یا العالمین، دشمنوں کے عناصر سے پاکستان کی حفاظت فرما دے یا العالمین، یہاں کے رہنے والے کو آپس میں شیر و شکر کر دے یا العالمین، ناگہانی حادثات و سانحات سے محفوظ فرما یا العالمین، جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما یا العالمین، ہم نے جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی ہمیں عطا فرما دے یا العالمین، ہم تجھ سے ہر اس بھلائی کی دعا کرتے ہیں جس بھلائی کی دعا تجھ سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی یا العالمین، ہر اس شر سے پناہ مانگتے ہیں جس شر سے پناہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تھی یا العالمین، اس الحاظ و بے دینی کے دور میں ہمارے اور ہمارے آل اولاد کی ایمان کی اعتقاد کی حفاظت فرما یا العالمین، ہماری دنیا کی قبر کی حشر کی تمام مناصب کو آسان فرما دے یا العالمین، مرتبہ کلمہ طیبہ نصیب فرما دے یا العالمین، سکرات الموت وقت آسانی نصیب فرما یا عابد المصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا واسع الكرم ان اللہ وملائکته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك رحمته الواجبة دو جہاں کے
یا حبیبی یا محمد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات آقا تیری آرزو میں جینا تیری جستجو میں مرنا یہی میری زندگی ہے یہی میری بندگی ہے یا حبیبی یا محمد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ السلام علیکہ رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین درود و سلام حضور سید العالمین صاحب الاولاد احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء خدمت علی میں پیش کرنے کی ہم سب نے سعادت حاصل کی یا رب العالمین ہم سب کا صلاۃ و سلام پڑھنا حضور کی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ درود و سلام کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرما یا اللہ درود و سلام کی برکت سے ہم سب کے دین و ایمان کی حفاظت فرما ہمارے نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت فرما یا رب العالمین یا ارحم الراحمین درود و سلام کی برکت سے ہم سب کو ایمان کامل پر زندگی عطا فرما ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما آمین بجاہ سید المرسلین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين